Sir Rafiq Baloch Official. تو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 9 تاریخ کو 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہے نا وہ ووٹنگ ہو گئی تھی اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے نا وہ نو کانفیڈنس موشن جو پیش کی انہوں نے وہ کامیاب ہو گئی تھی 174 ووٹوں کی اکثریت سے، اور ان کو چاہیے تھے 172۔ اس دن یہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ یقین مانیں کہ یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں سارا کچھ ہوا، جب حالانکہ حکومت لگاتار یہ دعوے کر رہی تھی اور ان کو وزراء برملا کہہ رہے تھے کہ کون سی ووٹنگ، کیا ووٹنگ، ہم تو ووٹنگ کرانے کے حق میں نہیں۔ اور اسی دن جب قومی اسمبلی میں ان کے وزراء نے تقریر کی تو وہ بار بار حکومت کو نشانہ بنا رہے تھے اور اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنا رہے تھے کہ 69 کے تحت تو وہ ہماری کارروائی کا جو قومی اسمبلی میں ہے اس میں مداخلت ہی نہیں کر سکتی۔ اب قومی اسمبلی کی کارروائی کیسے چلانی ہے، کب چلانی ہے، کس ٹائم چلانی ہے، کس ڈیٹ کو چلانی ہے، یہ جو ہے نا ہمیں سپریم کورٹ بتائے گی۔ یعنی حیران ہیں، ہم پریشان ہیں کہ وفاقی وزراء جنہوں نے آئین پاکستان کے تحفظ کا، آئین پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کی یہ باتیں تھیں۔ ایک تو ہماری جو سابق وفاقی وزیر ہیں شیریں مزاری صاحبہ نے وہ اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے جوڈیشل کو قرار دے دیا، تو بہرحال لیکن اس کے بعد عدالتیں بھی سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو اس دن جو جو ہے نا بلڈنگ جو ہے نا وہ توجہ کا مرکز تھی، ایک تو وزیر اعظم کا ہاؤس بنی گالہ اور جو ہے نا دوسرا پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی کا ہال۔ اب جب 10 بجے تک اجلاس نہ بلایا گیا، ووٹنگ نہ ہوئی، تو اچانک ہم نے دیکھا جو ہے نا موومنٹ شروع ہو گئی، تیزی ہو گئی، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہے نا حرکت میں آئیں، پولیس جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہاؤس اور اسی طرح جو ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس اور تمام اہم مقامات کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے حکم ہوا کہ وہ 10 بجے اس کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کھول گئی، اور اسی طرح سپریم کورٹ کی طرف سے بھی خبریں آئیں کہ سپریم کورٹ کو بھی 12 بجے کھلنے کا کہا گیا ہے اور اس کے بھی دروازے کھول دیے گئے۔ تو اسی طرح الیکشن کمیشن کو آفس کو بھی جو ہے کھولنے کا حکم دیا گیا، اور اسی دوران جو آئیں خبریں جو میں سمجھتا ہوں ان سب میں وہ یہ تھی کہ 2 پولیس وین جو ہے نا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دی گئی۔ تو جو ہی یہ خبر پھیلی تو جو ہے نا حالات میں بڑی سنسنی خیزی اور تیزی آ گئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑنے لگیں، بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس سے پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس سے پھر وزیر اعظم ہاؤس، پھر پارلیمنٹ ہاؤس۔ اسی دوران وزیر اعظم ہاؤس نے ایک ہنگامی جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس کیا، اور یہ حالانکہ روٹین میں نہیں تھا اور اس کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں تھا، لیکن یہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا گیا، حالانکہ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ نہ ہوئی، لیکن یہ کہا گیا کہ جو ہے نا اس لیٹر کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، اب ہم یہ چیئرمین سینٹ کو دکھائیں گے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو دکھائیں گے، چیف جسٹس صاحب کو دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس میں 2 جو ہے نا ہائی افیشل سوار تھے، ان کی بھی وزیر اعظم ہاؤس سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ ملاقات جو ہے نا ساری BBC کے اندر چھپ چکی ہے کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، اس میں تلخی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو بہرحال وہ ساری اس میں بھی آ چکی ہے۔ حالانکہ اگلے دن جو ہے نا DG ISPR نے اس کی تردید کی ہے، بہرحال وہ اس نے بھی بڑی سنسنی پیدا کی۔ تو کچھ اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جو ہے نا وزیر اعظم سے ملاقات کرنے گئے تو وزیر اعظم ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کر رہے تھے، تو وہیں آ کے ان کو جو ہے نا ایک آفیسر نے کان میں بات کی کہ PM ہاؤس، وہ اٹھ کے پھر وہ جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے۔ تو ان اخبار نویس کا کہنا ہے کہ وہ پھر بعد میں واپس نہیں آئے۔ کیا بات ہوئی، کیا نہیں ہوئی، کون ملنے آیا تھا، کون نہیں آیا تھا۔ اس دوران وزیر اعظم نے جو ہے نا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو اپنے پاس بلایا،
تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ڈپٹی اسپیکر دونوں وزیر اعظم ہاؤس جا رہے ہیں، تو وہاں سے جب واپس آئے ابھی وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے ہی تھے تو اچانک فون آ گیا، گاڑیاں پھر دوبارہ واپس جو ہے نا وہ چلی گئی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر واپس آئے تو اس وقت اسپیکر کے ساتھ جو ہے نا عامر ڈوگر اور پرویز خٹک تھے، یہ گاڑی سے اترے اور جب یہ جانے لگے تو وہ صحافیوں نے ان سے سوال کیا تو وہاں تلخی بھی ہوئی اور اسپیکر نے جو ہے نا صحافیوں کو گالیاں تک بھی دیں۔ یہ آن ریکارڈ ہے اور اس کو ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر چلی۔ تو یہ پھر جو ہے نا اچانک یہ یعنی 9 اور 10 کے درمیان ایسی چیزیں ہونے لگی جو کہ بڑی سنسنی خیز اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ پونے 12 بجے یعنی 12 بجنے سے 20 منٹ پہلے وہ اسپیکر جو کہتا تھا کہ جو ہے نا پارلیمنٹ کی اپنی ایک ساورنٹی ہے، پارلیمنٹ کی کارروائی کو جو ہے نا زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، وہ آیا اور اس نے خط لہرایا، لہرانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اس خط کو پڑھا ہے۔ تو مطلب اب کہنے کا یہ ہے کہ جب پہلے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اس وقت تو انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، جب یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے اب پڑھا ہے اس کو تو لہٰذا میرا تعلق جو ہے نا وزیر اعظم کے ساتھ کافی پرانا ہے، میں اس ہاؤس کی کارروائی کو نہیں چلا سکتا، اور انہوں نے جو ہے نا ریزائن کیا کرنے کا کہا، اور پھر اسی جو ہے نا وقت جو ہے نا انہوں نے چیئرمین پینل میں سے ایاز صادق کو بلایا اور چیئر ان کے حوالے کر کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب ایاز صادق نے سنبھالا اور انہوں نے ووٹنگ کروائی، اور یہ ووٹنگ جو ہے نا وہ 12:02 پہ ہوئی، یعنی اس وقت 10 اپریل ہو چکے تھے، اور یہ کارروائی صبح تقریباً 2-3 بجے تک جاری رہی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے یہ تحریک اعتماد بات کامیاب ہوئی۔ تحریک اعتماد بات کی ووٹنگ کا مرحلہ جو 1 مہینے سے رکا ہوا تھا اور حکومت نہیں کروانا چاہ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ رات کو 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھلنا، 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازوں کا کھلنا، اور پھر 12 بجے جو ہے نا جسٹس عمر عطا بندیال کا سپریم کورٹ میں پہنچنا، اور وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا، الیکشن کمیشن آفس بھی کا کھولنا، اور غیر معمولی جو ہے نا سیکورٹی فورسز کی موومنٹ، اور اس کے بعد سب سے بڑا کام جو کیا وہ پولیس وین نے کیا، پریزنر وینوں نے، جو قیدیوں کو پکڑ کے قیدیوں کو جیل یا تھانوں میں لے جانے والے وینیں تھیں، وہ جب لا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری جو ہے نا وہ دھکے کے کام کیا۔ تو بالآخر یہ 9 اور 10 کی ایک سنسنی خیز جو ہے نا وہ رات تھی، جس رات ہماری سپریم کورٹ بھی کھلی، ہائی کورٹ بھی کھلی، ہمارے ادارے بھی متحرک ہوئے، اور پھر یہ ووٹنگ کا ایک مرحلہ جو 1 مہینے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ تو بہرحال یہ 9 اور 10 کی رات یہ بڑی سنسنی خیز رات تھی، ہمارے پاکستان میں ایک غیر معمولی اور رات تھی، تو میں نے کہا اس بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو دعا کریں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا ہو، اور خوشیاں بانٹیے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔